چلیں اس کو ذرا پھر ان کو آن بورڈ لے کے، اس کی بیوی کا ویسے بھی سرجری ہوئی ہے تو کوئی تھوڑا سا ریسٹ کر کے ایک کام سر کل مجھے مریم صاحبہ نے واٹس ایپ کیا تھا، ہمارا تھوڑا سا چیٹ ہوا تھا، وہ بالکل نہیں کرنے کا سر، بہت فلیک آیا. کیا یہ جو ان کے داماد ہے نا سر راہیل، یہ کوئی وہ مجھے دیا کیا کیس دیا، آپ اس کو دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب. میری بات سنیں نا، اس کا طریقہ ہے مجھے رات بات کی تھی. ہی از ہر سن ان لا اینڈ ویری ڈیئر ٹو ہر اینڈ رائٹلی سو کر کے لاجیکلی آپ بیٹھ کے ان کو مل کے یا یہ مل لیں کہ جی یہ ایشوز ہیں. یہ میرے خیال سے دو کام ہوتا ہے سر، ایک ان کا گریڈ اسٹیشن آدھا آ گیا ہوا انڈیا سے پلانٹ وہی ہے نا، ایسا ہی ہے سر. ہاں تو باقی آدھا رہ گیا ہوا ہے. سر ایشو یہ ہے کہ وہ پہلے جائے گا ECC میں، پھر آئے گا کیبنٹ میں. اب پرائم منسٹر کی عزیز فارمر پرائم منسٹر کی ڈائریکٹ فیملی کا انڈیا سے مشینری آنا آپٹکس کے لیے تو بڑا سر، آپٹکس نہیں، یہ بالکل گلے پڑ جائے گی بات. بالکل میں مانتا ہوں. تو اس کو آپ پہلے بتا دیں، پھر میں اسے خود بات کر لوں گا بڑے اچھے طریقے سے. جی ٹھیک ہے. وہ دوسرا جو کام ہے نا سر ان کا میپکو والا، جو گریڈ اسٹیشن کی انہوں نے اتحاد پارک بنایا رہی خان میں، وہ ہم کرا رہے ہیں. دو کام بتائے تھے. پہلا تو میں نے کہا جی میں ابھی لگ جاتا ہوں. اتحاد پارک کیا ہے؟ کوئی محل ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہے ہوں گے سر، تو ہاؤسنگ سوسائٹی پہ اپنا گریڈ اسٹیشن بنانا پڑتا ہے. ایک نیشنل وے میں ہو جائے بس. وہ تو ہو جائے گا سر، وہ تو روز لوگ کراتے ہیں، کوئی ایشو نہیں. لیکن یہ جو ہے نا سر انڈیا سے مشینری لانے والا بڑا فلیک آئے گا. جی جی. اور پھر رات ہوتا نا سر چپکے سے آ جاتی، ECC میں لے جانا، وہاں ڈسکس ہونا اس نام سے، پھر کیبنٹ میں ڈسکس ہونا. اس کو آپ بات کریں، پھر میں جب لندن سے اب ٹرکی سے آؤں گا میں خود بلا کے سمجھا دوں گا. میری رائے تو یہ ہے سر کہ مناسب وقت پہ ہم ڈار صاحب کی ڈیوٹی میں وہ کر لیتے ہیں سر. وہ بڑے میاں صاحب سے گاڑی بھی انہوں نے ریویو کرا لی تھی، وہ پھر نہیں گئی سر. ٹھیک ہے پھر اس طرح کر لیں. جی سر اس طرح کر لیں. ٹھیک. باقی سر نئی بات ہے سر، یہ عامر الیاس رانا بھی کل ہمیں فواد صاحب بھی ملے تھے. یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں سر کہ بہت تسلی کر لیں، یہ مقبول باقر میں آپ وہی غلطی کرنے جا رہے ہیں جو آپ نے کی تھی جاوید. نہیں ایک سیکنڈ سر، ڈیلی آپ 30 کا نوٹس دے رہے ہیں، 7 دن والا تاکہ 6 والا دے دیا، پھر اب آج 7 دیں گے، کل 8 والوں کو دیں گے. ابھی ٹوٹل دیا انہوں نے سب کو نوٹس، بٹ ایک لسٹ دی ہے کہ آپ لوگوں نے آ کے 6 کو ملنا ہے. ہماری آج ڈیٹیل میٹنگ آج وہ ہم ٹائپ کرا کے وہ ہم لیڈرشپ کو دیں گے کہ اپروول دیں گے. یعنی 6 کو جن لوگوں نے پیش ہونا نا 30 لوگوں نے، ان میں سے جن 7 8 کے سیدھے ایکسپٹ کر رہے ہیں نا، وہ میرے صاحب سے کلیئر کروا دیں گے. ان کے سیدھے ایکسپٹ ہو جائیں گے، اسی بات پہ ایکسپٹ ہو جائیں گے کہ آپ نے کنفرم کی. وہ جائے جا کے الیکشن میں کہیں گے نہیں آتے، کل جب میٹنگ ہو نہیں آتے تو ہاں ٹھیک ہے. میرا مطلب رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹیم سمجھ میں آئے گا اس کے بعد کیا ہوگا سر؟ وہ بلائیں گے، اگر وہ نہیں بھی آتے تو وہ کہیں گے آج میں اس کے سگنیچر ٹھیک تھے، ادروائز جس کو نہیں کرنا کہیں گے اس کے سگنیچر ٹھیک نہیں تھے یا اس نے ہاؤس میں. 6 تاریخ کے بعد جو ہے وہ ڈسکریشن جو ہے ہمارے ہاتھ میں آئیے گا، کس کو رکھنا کس کو نہیں اپنے پاس رکھنا. بنیادی بات ہے جو بندہ نہیں آئے گا اس کا کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں اس کی سگنیچر ٹھیک ہے، وہ نہیں آیا. اگر ایک بندے کو آپ نے فارغ کرنا ہے جی، ہی ڈزنٹ شو اپ، واٹ ول یو سے؟ نوٹس ایکسپائر ہو گیا، نہیں آیا. ہم نے بجٹ کی میٹنگ تیار ہے، ہماری کیبنٹ. میری گزارش ہے کہ میں نے آپ کو سمپٹائز کر دیا، اس میں دیر نہ کریں. نہیں اب 6 سے پروسیس شروع ہو جائے گا. نہیں مگر آپ نے 5 کو بتانا ہے کہ ان 30 میں سے ایکسپٹ کرنا ہے. شارٹ لسٹ کر کے لائٹ کر کے ایک آپ کو دیتے ہیں جو آپ لندن سے پورے نہیں دیں گے. بھول کے لینی ہے جو شام 4-5 نکل گئے ان میں گرمی بڑھ جائے گی. پھر رانا صاحب کو اتھارٹی دے دیں ڈیسائڈ کرنے کا. ڈیسائڈ جو ہے وہ جس طرح سے آپ نے کل جو ڈسکشن کی ہمیں بڑھانی پڑی. انکل ہمیں ساتھ ساتھ کام کر کے کسی اور طریقے سے بلڈ کر کے میں نے انکل کیسا رہا 207 پہ جا رہا تھا. ذمہ داری بھی نہیں دیتا اور ٹی وی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا ہے، اس کا مذاق ہوتا ہے. کچھ نہیں مطلب وہ دیکھنا اور کنٹرول ہے. ہی نوز واٹ ہی از ڈوئنگ. اگر اس کو یہی پتا نہیں یہ کر کیا رہا ہے، پتا نہیں کیا کرتا ہے. یہ تو بہت مایوس کیا اور اس کی شکایتیں ہر جگہ سے آ رہی ہیں. اگر ہی ڈزنٹ نو واٹ ہی از ڈوئنگ، اس کو یہ بھی نہیں پتا جو یہ کر رہا ہے اس کا کیا افیکٹس ہو رہے ہیں. اس کو یہ خطرناک ہے ہماری